الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں جو کہ ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو بروز محشر وہ شخص میرے قریب تر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ بروز محشر نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر قربت حاصل کرنا چاہے یا نہ چاہے، یہ بندے کی مرضی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ شخص قریب تر ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم رزق میں تنگی کے جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کو سنیں گے۔ اس پرفتن ماحول میں، اس پرفتن دور میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر گھر میں پریشانی، مصیبت، بیماریاں یہ ہر گھر میں ہر فرد کے ساتھ یہ عام ہو چکی ہیں۔ کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جس کے اندر کوئی پریشانی یا بیماری نہ ہو، کوئی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوا نظر نہ آتا ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ فرمایا کہ جو کچھ یہ تم پر آتا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارا اپنا یہ کردار، تمہارا اپنا یہ عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے رب تبارک و تعالی تم پر وہ پریشانیاں، مصیبتیں لا دیتا ہے۔ آج ہم بیماری کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے بھی پریشان ہیں۔ کاروبار ہے تو کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں، روزگار ہے روزگار میں برکتیں نہیں ہیں۔ کیوں برکتیں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اس کاروبار کو، اس رزق کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حاصل ہی نہیں کیا کہ مجھے اس کاروبار میں، اس رزق حاصل کرنے میں میرا اسلام کیا کہتا ہے، میرا دین کیا کہتا ہے، میری شریعت کیا کہتی ہے۔ جب ہم نے دین اسلام کو فالو کرنا چھوڑ دیا تو پھر حالت یہ ہے کہ ہم پریشانیوں میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پریشانی آئی، اس پریشانی سے نکل گئے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک پریشانی سے نکلتے ہیں تو دوسری پریشانی پہلے سے کھڑی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا دروازے پر انتظار کر رہی ہوتی ہے۔
ایک بیماری ختم ہوتی ہے، دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کا، ہم نے اپنے اصحاب کا اور ہم نے اپنے نبی کے فرمان پر عمل ہی نہیں کیا۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو فالو کرتے اپنی زندگی میں تو آج ہم پریشان نہ ہوتے۔ ایک حکایت سنتے ہیں اور اس حکایت کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ رزق میں تنگی کیوں ہوتی ہے، کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان کے رزق میں تنگی آتی ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ شخص بقدر کفایت رزق حلال کماتا، اتنا کماتا کہ اس کے گھر کا گزارا ہو جاتا، اس کے علاوہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتا۔ پھر جب دیکھتا کہ رزق ختم ہونے والا ہے، وہ جو گھر میں راشن پانی ہے وہ ختم ہونے والا ہے، پھر وہ شخص جاتا، محنت مزدوری کرتا، اتنا اس کا ہو جاتا کہ کام چل جائے گا کچھ دن تک، پھر وہ واپس آتا اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر آزمائش آئی کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، راشن پانی ختم ہو گیا۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ گھر کی اس کی زوجہ نے اس سے کہا کہ جائیں محنت مزدوری کریں، کچھ کما کر لے آئیں۔ وہ شخص محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں بیٹھنا ہے اور کام کاج کے لیے کہ بلانے کے لیے آئے گا، ان مزدوروں کے ساتھ وہ جا کر بیٹھ گیا۔ لوگ آتے گئے، مزدوروں کو لیتے گئے، جو جس فن میں جس ہنر میں ماہر تھا اس کو لے جاتے کام کاج کے لیے۔ یہ اکیلا تنہا رہ جاتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، شام ہوتی ہے، گھر کو واپس لوٹ آیا۔ جب گھر واپس لوٹا ہے تو خالی ہاتھ ہے۔ بیگم کہنے لگی آج محنت مزدوری نہیں ملی، آج روزی نہیں کمائی۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے سب سے بڑے کی، آج میں نے مزدوری کی۔ وہ مزدوری کیا تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ آس پاس کے مزدوروں کو تو لوگ لے گئے، میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو وہ قریبی نہر پر گیا، وضو کیا، یہ کہہ کر کہ میں مالک حقیقی کی مزدوری کیوں نہ کر لوں۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شام کو گھر لوٹا تو زوجوں کے کہنے پر وہ کہنے لگا کہ میں نے آج سب سے بڑے مالک کی میں نے مزدوری کی ہے، مجھے اس مالک پر پورا بھروسہ ہے کہ مجھے میری مزدوری کا اجر دے گا۔ لیکن صاف ظاہر ہے ظاہری طور پر وہ کچھ لایا نہیں ہے، بچوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ رات سویا، صبح کے ٹائم پھر وہ گھر سے محنت مزدوری کے لیے نکلتا ہے کہ میں آج جاؤں، میں شاید کہ کام لگ جائے، میں بچوں کے لیے روزی کما کر لاؤں۔ وہ گھر سے نکلتا ہے اور وہیں جا کر بیٹھ جاتا ہے جب مزدور بیٹھے ہیں۔ آج بھی اس کے ساتھ یہی ہوا کہ مزدوروں کو ساتھ بیٹھنے والے مزدوروں کو لوگ آتے گئے اور لے کر چلے جاتے، کیونکہ وہ اس سے پوچھتے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، وہ اس کو لے کر چلے جاتے۔ اس کو وہ ہنر نہیں آتا تھا جو لوگ آ کر پوچھتے تھے تو اس کو کوئی لے کر جاتا ہی نہیں تھا۔ ٹائم گزرا، جب اس نے دیکھا کہ سب چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو اس نے پھر دل میں یہ نیت کی کہ میں آج پھر اس مالک حقیقی کی مزدوری، اس مالک حقیقی کے ہم مزدوری کروں گا، وہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ وہ گیا، وضو کیا، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شام ہوئی، گھر چلا گیا۔ پھر زوجہ نے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، رات میں نے کچھ نہ کچھ کر کے بچوں کو سلا دیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں۔ یہ وہ سمجھ سکتے ہیں جو بچوں والے ہیں
جو بچوں کی اپنے سامنے بھوک نہیں دیکھ سکتے، تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اس گفتگو کو وہ سمجھ جائیں گے۔ سامنے بچے رو رہے ہیں، آنے والا آ کر یہ کہتا ہے کہ آج میں نے اس مالک کی حقیقی کی مزدوری کی ہے، مجھے پورا بھروسہ ہے مجھے اجر ملے گا، مجھے وہ روزی دے گا، لیکن ظاہری طور پر کچھ لایا نہیں ہے۔ صاحب ظاہر ہے کب تک برداشت ہوتا؟ تیسرے دن جب وہ صبح نکلتا ہے تو بیگم اس سے، زوجہ اس سے لڑتی ہے، گفتگو کرتی ہے کہ اگر آج تم کچھ لے کر نہیں آئے تو آج کنڈیشن ایسی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے گا۔ 2 دن صبر کے ہوتے ہیں، 3 دن بھوک صبر ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر آج تجھے محنت مزدوری نہیں ملی تو پھر آج کسی نہ کسی تیرے بچے کا انتقال ہو جانا ہے۔ وہ تیسرے دن صبح کو گھر سے نکلتا ہے محنت مزدوری کے لیے، وہیں جا کر مزدوروں کے ساتھ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اتنی آزمائش آ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ رب تبارک و تعالیٰ پر جو اس کا توکل تھا، اس توکل میں کمی نہیں آنے دی۔ رب تبارک و تعالیٰ سے جو اس کی امیدیں بس لگی ہوئی تھی، ان امیدوں میں کمی نہیں آنے دی۔ شیطان نے تو بڑی کوششیں کی ہیں نا۔ جب تیسرا دن یہ صبح گھر سے نکلتا ہے تو یہ تیسرے دن گھر سے نکلتا ہے، وہیں جا کر مزدوروں کے پاس یہ بیٹھ گیا۔ پھر وہی ہوا جو 2 دن سے ہو رہا تھا، لوگ آئے مزدوروں کو لے گئے، اس کو کوئی لے کر ہی نہیں گیا۔ یہ پھر اٹھتا ہے کہ آج پھر میں اس مالک حقیقی کی مزدوری کروں گا، میں آج اس مالک کے حقیقی کے ہاں مزدوری کروں گا جو تمام مالکوں کا بھی مالک ہے، جو تمام سیٹھوں کا مالک ہے، جو تمام کو روزی دینے والا ہے، تمام کو مزدوری دینے والا ہے۔ میں آج اس کے پھر مزدوری کروں گا، میں آج اس کے ہاں مزدوری کرنے جاؤں گا۔ یہ پھر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھنے میں، نوافل میں دن گزار دیتا ہے۔ شام کا وقت قریب ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں گھر جاؤں گا تو میں تو کچھ لیا نہیں ہے، اور میں صبح بیگم سے گفتگو کے انداز میں لڑائی کر کے آیا ہوں، میں اگر گھر کی طرف لوٹ کر جاؤں گا تو میں گھر والوں کو جواب کیا دوں گا؟ غور کریں، میں گھر جاؤں گا تو گھر والوں کو جواب کیا دوں گا؟ یہ سوچ کر وہ بیٹھ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر خیال آتا ہے یار جانا تو ہے، بیوی بچے ہیں، رب دے دے گا۔ یہ سوچ کر وہ گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے گھر سے خوشی کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، گھر میں سے سالن پکنے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ پہ غور کرتا ہے کہ کیا میں اپنے گھر کے قریب کھڑا ہوں یا کسی اور کے گھر کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے گھر میں تو فاقے چل رہے تھے، میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو یہ کھانا پکنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ بچوں کے ہنسنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس نے غور سے دیکھا کہ نہیں، یہ تیرا اپنا ہی گھر ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، دستک دی، اس کی بیوی نے دروازہ کھولا، جب گھر میں داخل ہوا تو اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ واقعی تیرا مالک تو بڑا کریم ہے، تیرا مالک نے تو تجھے اتنا نوازا ہے کہ جو تو نے 2 دن مزدوری کی ہے، جو اس نے 2 دن تک تیرے کو راشن پانی نہیں دیا، ان تمام کا اکٹھے اس نے تیرے گھر میں آج راشن بھجوا دیا ہے۔ آج اس نے ایک قاصد کو بھجوایا ہے، وہ قاصد آیا ہے اور گھر میں دروازے پر دستک دے کر وہ گھر میں راشن پانی دے کر چلا گیا ہے، اور اتنا راشن پانی دے کر گیا ہے کہ تو نے 2 دن مزدوری کی ہے، آج تیسرا دن تو مزدوری کرنے کے لیے گیا ہے، لیکن اس نے راشن پانی کا جو بندوبست کیا ہے وہ پورا مہینہ ہمیں کفایت کر جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ وہ سمجھ گیا کہ میں جس کی مزدوری کر کے آیا ہوں وہ کون تھا؟ مالک، وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی تھا، اس کی عبادت کر کے گیا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا مجھے صلہ دیا کہ کسی کے ہاتھ بھجوا کر میرے گھر کا راشن پانی کا انتظام کروا دیا۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کہ گھر میں پریشانی آئی تو عبادت میں مصروف ہو گئے، اور پھر رب نے بندوبست کر کے دکھایا کہ جو میرے ہاں مزدوری کر رہا ہے، اتنی آزمائش آنے کے باوجود بھی میری عبادت کو چھوڑ نہیں رہا،
رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر کا بندوبست کر دیا۔ ایک ہمارے اسلاف تھے اور ایک آج ہمارا طریقہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے تو ہم نمازیں تک چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے سے رہ جاتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھ کر اپنے کردار میں لاگو کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کا عبادت گزار تھا، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم تو اس نبی کی امتی ہیں کہ ہم دعا کے لیے اس نبی کا نام لیتے ہیں تو کام پہلے بن جاتا ہے، لیکن ہماری حالت پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ہم رب تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ ناشکری ہی کہلاتی ہے۔ ناشکری یہ نہیں ہوتی کہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر رہا، اس کی فرما برداری والے کام نہ کرنا یہ بھی ناشکری میں آتا ہے۔ بہرحال یہ ایک حکایت تھی بنی اسرائیل کے شخص کی، جب اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں مزدوری کی تو رب نے اس کو اجر دیا۔ ہم اب سنتے ہیں کہ رزق میں تنگی کے اسباب کون سے ہیں۔ پہلے ہم وہ سنتے ہیں رزق میں تنگی کے اسباب جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، پھر ہم بڑے بڑے رزق میں جو پریشانی آتی ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم اس کی طرف آ کر گفتگو کو سنیں گے۔ ہم لکھتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا یہ بھی رزق میں تنگی لاتا ہے۔ ہمیں بھوک اتنی لگی ہو پھر ہم کہاں ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں۔ کھانے کا وضو صرف دو چیزیں ہیں، ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ ہم سنتے ہیں نا کہ جو کھانے کا وضو کرے گا تو اس کو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ بشارتیں ہیں۔ وہ کھانے کا وضو یہ ہے، دونوں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ علماء فرماتے ہیں جو کھانے کے لیے ہاتھ نہیں دھوتا اس کے رزق میں تنگی آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جو برتن جس برتن میں کھانا کھایا اس برتن میں ہاتھ اگر دھوئے گا تو بھی اس کے رزق میں تنگی آئے گی۔ اس کا مطلب یہی نہیں کہ جو ہم نے برتن میں کھانا کھایا اس میں پانی ڈالیں گے تو ہاتھ دھوئیں گے تو یہ ہاتھ دھلانا کہلائے گا، نہیں۔ جو بیسن ہے وہاں اگر پتیلا رکھا ہوا ہے یا کوئی پلیٹ رکھی ہوئی ہے، نل چلا کر جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں وہ جو ہاتھ جو دھل رہا ہے اس کا پانی اس برتن میں جا رہا ہے، یہ بھی اس برتن میں ہاتھ دھلنا کہلاتا ہے۔ کیا کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا؟ غور کریں تو ایسا ہی ہوا ہوگا۔ جب ہم بیسن پہ جاتے ہیں، نل چلاتے ہیں، نیچے یا تو کوئی پیالہ رکھا ہوتا ہے یا پتیلا رکھا ہوتا ہے یا پلیٹ رکھی ہوتی ہے، ہم ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے بھی اس کے رزق میں تنگی آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ چار پائی پر جب بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں یہ بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو سرہانے کی طرف، جس طرف ہم سر کر کے سوتے ہیں، سر کی طرف اگر آپ بیٹھے ہیں اور کھانا پاؤں کی طرف رکھا ہوا ہے، جس طرف پاؤں کر کے سوتے ہیں، اگر کھانا اس طرف رکھا ہوا ہے اور آپ سرہانے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی رب تبارک و تعالیٰ رزق میں تنگی دیتا ہے۔ ہمارے یہاں عام ہوتا ہے، ہم عموماً بیٹھتے ہی اسی طرف ہیں جس طرف ہمارا تکیہ رکھا ہوتا ہے، ہم سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں، اور پاؤں جس طرح ہم کر کے سوتے ہیں اس طرح ہمارا کھانا رکھا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ کھانا نکلنے کے بعد کسی کا انتظار کرنا یہ بھی رزق میں تنگی لاتا ہے۔ عموماً ہم نے کھانا تو نکال دیا، کسی کا انتظار ہوتا ہے، فلانا آ رہا ہے، یا بیگم صاحب برتن دھو رہی ہیں، وہ آ رہی ہیں، اس کا انتظار ہو رہا ہے، یا فون کسی کا آ گیا تو وہ کھانا رکھا ہوا ہے، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا کھانا نکلنے کے بعد جب تم تک پہنچتا ہے اس کے بعد اگر کھانے کو انتظار کرواؤ گے تو یہ تمہارے رزق میں تنگی آئے گی۔ تو مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی تو نہیں جا رہی؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں مکڑی کے جالے بنے ہوئے ہیں اس گھر میں رزق کی تنگی آتی ہے۔ کیا ہمارے گھر میں کوئی جالے تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو یہ بھی ایک سبب ہے رزق میں، کاروبار میں تنگی کا۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں جو علم کے شہر کا دروازہ ہیں، جس کے لیے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی فرما رہے ہیں کہ جس کے گھر میں مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں اس گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا روٹی کو دانتوں سے کتر کر کھانا یہ بھی ہماری عادت ہے، عموماً ہے،
ہو سکتا ہے بہت سو لوگوں کے ساتھ نہ ہو، ہم نے نوالا توڑتے ہیں پھر اس کو دانتوں سے کاٹتے ہیں، پھر ہم سالن میں لگا کر اس کو کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ روٹی کو کتر کر کھانا یہ بھی رزق میں تنگی لاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا یا پانی پینا، استعمال کے لیے کوئی بھی چیز برتن جو ٹوٹا اس کو استعمال کرنا بھی فرمایا کہ رزق میں تنگی آتی ہے۔ کہ کیا ہمارے یہ جو ہم نے 3-4 چیزیں سنی ہیں کہ ہم میں سے کوئی ملوث ہے؟ ہم ملوث ہیں، غور کریں، ملوث ہیں تو نیت کریں کہ ان تمام کاموں کو ہم چھوڑ دیں۔ اب یہ نہیں کہ کوئی آگے کہے کہ ابھی حدیث دکھاؤ، کہاں لکھا ہے کہ جناب اگر دانتوں سے کتر کر کھائیں گے تو رزق میں تنگی آئے گی؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اسلاف کا تجربہ ہوتا ہے، حدیث میں نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بعض کہتے ہیں کہ اگر رات کو جھاڑو لگائیں گے کپڑے سے تو گھر میں تنگی آتی ہے، بعض نے کہا نہیں ہے۔ جو کہتے نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے نہیں کہا، شریعت نے نہیں کہا، لیکن جس نے کہا ہے اس کا تجربہ ہے، بڑے اسلاف کا تجربہ ہے کہ اگر رات کے وقت گھر میں جھاڑو لگائیں گے کپڑے سے تو تنگی کا یہ بھی ایک سبب ہے، یہ ایک تجربہ ہے۔ ضرور نہیں کہ کوئی کہے کہ ہمیں حدیث دکھاؤ، ساری چیزیں تو حدیث میں ہے نہیں۔ جو لوگ یہ رٹا لگاتے کہ ہمیں حدیث دکھاؤ تو ان سے یہ کہیں کہ صرف قرآن اور حدیث لائبریریوں میں ہو، باقی ساری کتابیں پھر ختم کر دی جائیں، پھر باقی کتابیں کس لیے ہیں؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تجربات کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ بڑوں کا تجربہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو پھر آپ کے رزق میں تنگی آئے گی۔ گناہ کرنا بھی یہ بھی رزق میں تنگی لاتا ہے کہ کہیں میں اور آپ گناہوں میں ملوث تو نہیں۔ آج ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، کسی اور کے ہم نے طریقے کو اختیار کر لیا۔ اب غور کریں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، شاید کوئی اللہ کا ولی ہو، بچا ہوا ہو جو گناہ نہ کرتا ہو، جس کو گناہ کا موقع نہ مل رہا ہو، وگرنہ کون گناہ میں مبتلا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو گناہ کرے گا اس کے رزق میں تنگی آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے سنیں، اور ہم پھر غور کریں۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے گناہ کی وجہ سے رب تبارک و تعالی اس کے رزق میں تنگی لاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم گناہوں سے بچو، بے شک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس گناہ کے سبب وہ علم کا دروازہ بھول جاتا ہے، وہ گناہ کے سبب علم کا دروازہ بھول جاتا ہے۔ فرمایا بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس گناہ کے سبب وہ رات کو نماز پڑھنے سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ بھی غور کریں، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس گناہ کے سبب وہ رات کے قیام کرنا، یعنی رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھنا جو تھی وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ شاید ہم سب محروم ہیں اس چیز سے۔ ہمیں تو رات کو اٹھ کر تو دور کی بات ہے، جو 5 وقت کی نماز فرض ہے، قرآن نے بار بار اعلان کیا ہے، ہم تو اس سے محروم ہیں۔ رات کی نوافل تو دور کی بات ہے۔ میرے آپ کا نبی کا فرمان، جو گناہ میں مبتلا رہتا ہے، فرمایا کہ وہ رات کے قیام سے محروم ہو جاتا ہے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس گناہ کے سبب وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ رزق اس کے لیے تیار کیا گیا ہے، وہ رزق ہے ہی اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ رزق اس کو ملے گا، لیکن فرمایا وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ رزق کو اس سے روک دیتا ہے، اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ گناہ بھی کرے اور وہ کہے میں تو خوشحالی زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں، میں تو خوشحالی زندگی گزاروں۔ فرمایا نہیں، جو گناہ میں مبتلا رہتا ہے اس کے رزق میں تنگی آتی ہے، وہ پریشان رہتا ہے، بیماریوں میں پریشان رہے، وہ کاروبار کے حوالے سے پریشان رہے، وہ گھر والوں کے حوالے سے پریشان رہے، وہ پریشان رہتا ہے، وہ پھر خوشحال نہیں رہتا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کے لیے وہ پریشان گھوم رہا ہوتا ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان آ گیا، جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے لیے اس کا رزق اس کے لیے روک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا کہ رزق میں تنگی کی جو سبب ہے، ایک یہ ہے کہ رب سے کے ذکر سے منہ کو پھیر دینا، رب کا ذکر چھوڑ دینا۔ فرمایا جو رب کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے اس کے رزق میں بھی تنگیاں آتی ہیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔
فرمایا جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ کس کا فرمان ہے؟ میرے اور آپ کے رب العالمین کا۔ کیا رب العالمین جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو رب فرما رہے جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ میں چاہوں کہ میں رب کے ذکر سے منہ بھی پھیرتا رہوں اور میری معیشت تنگ بھی نہ ہو، میرا ملک بھی خوشحالی میں ہو اور میرا ملک گناہوں میں ملوث بھی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے رب کا فرمان آ گیا جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دوں گا، وہ کوئی بھی ہو۔ ہاں کافر ہیں ان کے رب کا فرمان واضح ہے کہ میں ان کو دوں گا، وہ تو رب کا فرمان ہے۔ جو کفر کر رہے ہیں، جو میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، میں ان کو دنیا میں بہت دوں گا۔ لیکن فرمایا جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج ہم پر معیشت تنگ ہے اس لیے ہم نے رب کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ آج ہم صبح سے لے کر اس وقت تک کتنی تسبیحات پڑھ چکے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی حمد کی، پڑھی ہم نے؟ شاید نہیں پڑھی ہوں گی، شاید بہت سے ایسے ہی بیٹھے ہوں گے جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہوگی، تسبیح کرنا تو دور کی بات ہے، فجر بھی نہیں پڑھی ہوگی، رات عشاء پڑھ کے بھی نہیں سوئے ہوں گے ہم۔ یہ رب کا فرمان ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کے معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ عالم ہو، وہ مفتی ہو، وہ سیٹھ ہو، وہ مالک ہو، وہ کوئی بھی ہو، سب کے لیے فرمان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جو ناشکری کرے گا میں اس کے لیے بھی رزق میں تنگی کر دوں گا، جو ناشکری کرے گا میں اس کے لیے بھی رزق میں تنگی کر دوں گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ فرمایا ایک قوم ایسی آئی، قرآن اس قوم کی کہاوت بیان کی ہے۔ فرمایا ایک قوم ایسی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی اس قوم کو نعمتیں دی ہوئی تھی، ہر طرح کی نعمتیں اس کو دی ہوئی تھی، لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کر رہی تھی، تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا چکھائی کہ ان کی تمام نعمتوں کو ان سے سلب کر لیا، تمام کی تمام نعمتیں ان سے چھین لی، وہ پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فرمایا بما کانوا یصنعون، یہ نتیجہ اس کا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ ناشکری کر رہے تھے، شکر ادا نہیں کر رہے تھے۔ کیا میں اور آپ شکر ادا کر رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کا؟ یہ کیسا شکر ہے کہ میں فجر کی نماز چھوڑ کر بیٹھا ہوں، میں عشاء کی نماز نہیں پڑھ رہا، میں جمعے صرف آ کر نمازیں پڑھ رہا ہوں، پورا ہفتہ نمازوں سے غائب ہوں، یہ کیسا رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والے کے رزق میں بھی تنگی آتی ہے۔ فرمایا وقتی طور پر تو اس کو مل جائے گا، وہ زنا بھی کر رہا ہوگا، غلط کام کر رہا ہوگا، اس کا کاروبار بھی چل رہا ہوگا، فرمایا وقتی طور پر اس کا کام چل رہا ہوگا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ آگے جا کر اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا، اس کے رزق میں تنگی لائے گا۔ زنا یہ نہیں ہے کہ صرف مرد اور عورت کا مل جانا، غلط کام کر لینا، یہ زنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تمہاری آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ تم اس آنکھوں کے ساتھ اس آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر دیکھو۔ اگر ہم اپنے نبی کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو شاید ہر بندہ اس گناہ میں ملوث ہے، اس زنا میں، اس بدکاری میں ہر بندہ ملوث ہے۔ فرمایا آنکھوں کا گناہ یہ ہے، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ تم آنکھوں کے ساتھ بے حیائی کے مناظر دیکھو۔ کانوں کا گناہ یہ ہے کہ کانوں کے ساتھ بری، بے حیائی، بے فحاشی کی باتیں سنو، یہ گانے سننا بھی اسی میں آتا ہے۔ فرمایا پاؤں کا گناہ یہ ہے، پاؤں کا زنا یہ ہے کہ برائی کی طرف چل کر جانا، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ غلط طریقے سے کوئی چیز کو لینا، کسی چیز کو پکڑنا، یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ پھر میں اور آپ اب غور کریں کہ آنکھوں سے ہم کسی کو دیکھتے نہیں ہیں، اگر دیکھتے ہیں تو دل میں شہوت، دل میں وسوسہ نہیں آتا ہے تو یہ بھی زنا میں شمار ہے۔ اگر ہم کئی برائی کی طرف چل کر جاتے ہیں تو یہ بھی زنا میں شمار ہے۔ اگر ہم بے حیائی، بے فحاشی کی چیزیں سن رہے ہیں، یہ بھی زنا میں شمار ہے۔ جب یہ سارا کچھ زنا میں شمار ہے تو پھر میں نبی کا فرمان آ گیا، جو زنا کرے گا اس کے لیے رزق تنگ ہو جائے گا، اس کے لیے معیشت تنگ ہو جائے گی۔ پھر تو ہوگا ہمارے ساتھ۔ آج ہم دیکھیں ہر گھر، ہر فرد پریشان نظر آ رہا ہے، کسی کو کاروبار مل نہیں رہا، کاروبار مل رہا ہے تو برکتیں ختم ہو گئی ہیں، پیسے میں برکتیں نہیں ہیں۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ہم لوگ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، پھر بھی ہم لوگ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف نہیں آ رہے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے ہم،
پتہ نہیں ہمیں کس طریقے کس رستے پر لگایا گیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کلمہ تو ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، لیکن سر سے لے کر پاؤں تک ہم جو اپنے اوپر جو چیزیں نافذ کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری کسی اور ہی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اوپر شریعت کی نافذ چیز نہیں کر رہے، پھر ہم پر معیشت تنگ ہوگی نہیں ہوگی۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں تو بھی دغا بازی، بات کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، خیانت ہم کر رہے ہیں، ملاوٹ ہم کر رہے ہیں، چغلیاں ہم کر رہے ہیں، غیبتیں ہم کر رہے ہیں۔ کون سا ایسا فعل ہے جس کو شریعت نے، اگر غور کرنا، جس سے شریعت نے منع کیا ہم اس کام کو کر رہے ہیں، جس نے شریعت نے کرنے کا حکم دیا وہ ہم کام کر ہی نہیں رہے۔ اگر ہم غور کریں اور لسٹ کو دیکھیں، ان چیزوں پر غور کریں تو ایسے نظر آتا ہے بالکل ہم شریعت کے مخالف کر رہے ہیں، جیسے ہمیں شریعت کے ساتھ ضد بازی ہے، جیسے مجھے نبی کے ساتھ ضد بازی ہو۔ نبی نے فرمایا گناہ نہیں کرنا، میں گناہ کر رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا زنا نہیں کرنا، میں زنا کر رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا ملاوٹ نہیں کرنی، میں ملاوٹ کر رہا ہوں۔ دغا بازی نہیں کرنی، میں دغا بازی کر رہا ہوں۔ جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو میں کہاں پر آ کر میں نبی کے حکم کو فالو کر رہا ہوں؟ میں تو کہیں بھی اپنے آ کر غور کرتا ہوں تو میں کہیں بھی اپنے نبی کے شریعت کو فالو نہیں کر رہا، اس کے حکم کو فالو نہیں کر رہا۔ میں مخالفت تو مجھے بہت ساری چیزوں میں نظر آ رہی ہے، لیکن میں اس کے حکم کی فرمانبرداری کہاں کر رہا ہوں؟ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر ملک ترقی نہیں کرے گا، پھر ملک میں خوشحالی نہیں ہوگی۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو گھر میں پھر خوشحالی نہیں ہوگی، پھر گھر میں پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم سنت عطا فرمائے۔